إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قابل قدر حضرات سامعین، معزز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنے عزیز القدر بھائی اور بیٹے کے لیے خیر کی دعا کروں۔ میرا اشارہ محترم حافظ معاذ کی طرف ہے، جو ان پروگراموں کے روحیں رواں ہوتے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے میں ان کے پروگراموں کی نگرانی کرتا رہتا ہوں۔ میری موجودگی میں رحمانیہ مسجد میں پروگرام کا اعلان ہوتا ہے، اور ہمیشہ منہجی علماء اور منہجی مضامین سامنے آتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل تعریف ایک اقدام ہے، ورنہ بہت سے لوگ بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو منہج کی الف بے کا پتہ نہیں۔ ہر رطب و یابس کو جمع کرنا، تماش بینی کرنا ان کا شیوا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن یہاں بحمدللہ بڑے اچھے موضوعات کا انتخاب اور اچھی شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے
اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ معاذ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، یہ سورہ قریش کی تفسیر۔ یہ سورہ قریش، اس کا نام سورہ ایلاف بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں مذکور ہے، لإیلاف قریش۔ تو سورہ ایلاف بھی اس کا نام ہے اور سورہ قریش بھی اس کا نام ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورت 4 آیات پر مشتمل۔ کچھ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہر سورت میں کتنے حروف ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ قریش، اس کے 73 حروف ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو صاحب یہ سورت پڑھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ 730 نیکیاں عطا فرمائے۔ تو یہ ایک فضیلت کا پہلو ہے، بشارت ہے، جو ان لوگوں کے لیے خوشخبری سے کم نہیں جن کی نظر آخرت کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے اجر کی طرف ہے، کہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھ لینے سے 730 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں، کھاتے میں جمع ہو جائیں۔ بس اخلاص کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات۔ جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں۔ ولا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ صرف الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی۔ سورہ قریش کی کوئی فضیلت الگ سے حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ جو ہر سورت کی فضیلت کی احادیث لوگ بیان کرتے ہیں وہ ساری ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے وغیرہ۔ تو اس سورت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ ہاں، ایک فضیلت ہے عمومی طور پر، اور وہ یہ کہ یہ سورت قرآن مفصل کا حصہ ہے۔ قرآن مفصل، قرآن مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس تک ہے۔ مفصل فاصلے سے، کیونکہ اس پورے حصے میں جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان میں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فضلت بالمفصل، مجھے فضیلت دی گئی ہے قرآن مفصل کے ساتھ۔ ان مفصل حصہ کتب سابقہ میں نہیں تھا، تورات میں، انجیل میں مفصل حصہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ ایک فضیلت کا پہلو ہے کہ سورہ قریش جو ہے یہ قرآن مفصل کا حصہ ہے، جس کی نبی علیہ السلام نے یہ شان بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فضیلت سے نوازا ہے۔ کتب سابقہ میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، بقیہ صحف ہیں، ان میں قرآن مفصل نہیں تھا، ان مفصل صورتیں نہیں تھیں۔ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ ایک فضیلت ہے۔ باقی یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے لإیلاف قریش، لإیلاف قریش۔ یہاں کچھ طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی تھوڑی سی باتیں ہوتی رہیں ساتھ ساتھ۔
تو لإیلاف قریش جو یہ لام ہے شروع میں، یہ حرف جر ہے، اور یہ لام علت کا معنی دیتا ہے، تعلیلیہ۔ ایلاف مصدر ہے، آلف یولف ایلاف، اس کا معنی محبت پیدا کرنا، انسیت پیدا کرنا، انسیت اور محبت کو دل میں ڈال دینا۔ اس کا مجرد باب الف یا الف ہے، جو محبت کے معنی میں ہماری زبان میں الفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الفت، یہ محبت اور پیار کے معنی میں اسی کا یہ مادہ ہے۔ تو لإیلاف قریش، قریش کے اندر انسیت اور محبت ڈالنے کے لیے، قریش کے اندر، قریش کے دلوں میں محبت اور پیار اور انسیت ڈالنے کے لیے، کیا معنی ہے اس کا؟ کیونکہ حرف جر ہے یہ لام، اور طلبہ جانتے ہیں کہ جار مجرور مل کر کسی فعل کا متعلق ہوتے ہیں، یا کسی مصدر کا، یا صیغہ صفت کا۔ تو یہ کس کا متعلق؟ اس کے متعلق کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلی صورت سے جو ہم نے پڑھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، کیوں کیا؟ لإیلاف قریش، قریش کے اندر ان کے دلوں میں انسیت اور محبت ڈالنے کے لیے۔ یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے سورت کے آخری آیت سے، فجعلهم كعصف مأکول، اللہ نے ہاتھی والوں کو اس طرح تباہ کر دیا جیسے بھوسا کھایا ہوا۔ کیوں کیا؟ لإیلاف قریش، قریش میں انسیت ڈالنے کے لیے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق اسی صورت کی آیت فَلْيَعْبُدُوا سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ چونکہ اللہ رب العزت نے قریش میں انسیت اور محبت ڈالی، وہ ہم بتائیں گے کس چیز کی، تو پھر یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کچھ علماء اس کا متعلق محذوف مانتے ہیں، لإیلاف قریش، اعجبوا لإیلاف قریش، تعجب کرو ایلاف قریش کے لیے۔ اس دور میں قریش میں اس الفت اور اس انسیت کو ڈالنا واقعی تعجب خیز ہے، تو تعجب کرو ایلاف قریش میں۔ کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ ایلاف اور محبت انسیت کس چیز کی۔ قریش ایک قبیلہ ہے، بلکہ عرب کا سب سے مشہور اور معزز قبیلہ ہے، بلکہ پورے عالم انسانیت میں سب سے زیادہ معزز لوگ قبیلہ قریش کے۔ یہ قریش تصغیر ہے، یہ طلبہ جانتے ہیں، قرشن سے، اور قرشن جو ہے اس کے دو معنی، ایک یہ کہ یہ اجتماع کے معنی میں اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ تو اس اعتبار سے قریش کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ متفرق تھے، پھیلے ہوئے تھے دنیا کے کونے کونے میں۔ نبی علیہ السلام کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مکہ میں جمع کر دیا، جو متفرق اور پھیلے ہوئے ہیں انہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ کے پڑوس میں اکٹھا کر دیا۔ اس لیے قریش ان کا لقب ہو گیا کہ وہ لوگ جو پھیلے ہوئے تھے وہ جمع کر دیے گئے۔ یا یہ ماخوذ ہے قرش البحر سے۔ قرش البحر یہ سمندر کی ایک مچھلی ہے،
بڑے نوکیلے اس کے دانت، اور سمندر کی ساری مچھلیاں اس سے ڈرتی ہیں، جس کے اندر قوت اور کاٹنے کی صلاحیت ہے۔ اس مچھلی کا تعارف ہے کہ یأکل ولا یؤکل، یہ کھاتی ہے، یہ کھائی نہیں جاتی، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ تو قریش میں بھی جو قوت اور صلابت تھی، ذہانت تھی اللہ کی عطا کردہ، تو یہ سب پر غالب ہیں، مغلوب نہیں ہیں، یہ طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ اس لیے قریش کو قریش کہا گیا، ان کی صلابت کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے، اور ان کے شرف کی وجہ سے۔ اور یہ قریش جو قبیلہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دادا صخر بن کنانہ کی اولاد سے، نبی علیہ السلام کے جد اعلیٰ، ان کی اولاد سے جو بھی لوگ ہیں وہ قریشی کہلاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قریش کی فضیلت میں کہ ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ تھے من ولد اسماعیل واصطفیٰ بنی ہاشم من کنانہ واصطفانی من کنانہ واصطفانی من ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کی اولاد کو چن لی۔ اگر آپ اور اوپر جائیں تو ساری مخلوقات میں انسانوں کو چن لیا، اور سارے انسانوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ اور ایک حدیث میں ہے انا مصطفی المصطفین، میں سارے چنے ہوئے میں سے سب سے بڑا چنا ہوا، سارے چنے جتنے مصطفین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی کا نسب آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک، آپ کی نسل میں سارے باپ، سارے دادا پردادا آدم علیہ السلام تک، وہ سارے صحیح نکاح سے پیدا ہوئے، کوئی ایک شخص بھی غلط کاری سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ آپ کے نسب کی فضیلت کہ سارے جو میرے دادا پردادا آدم علیہ السلام تک، ان سب کی ولادت صحیح نکاح کے نتیجے میں، یہ اس نسب کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، اور اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ تو جتنے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے بھی میں چنا ہوا۔ یہ معنی ایک اور حدیث میں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر سے نہیں کہہ رہا، میں پوری اولاد آدم کا سردار، اللہ کے نبی فرمایا پوری اولاد آدم کا سردار، مانا اولاد آدم میں سے کوئی آپ سے برتر نہیں، آپ سب سے برتر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ برتری آپ کو عطا فرمائی، اور اس کے باوجود آپ تواضع کا پیکر تھے، اور تواضع آپ کی تعلیم کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ یہ قریش کا تعارف لإلاف قریش، قریش کے اندر یہ الفت اور محبت ڈالنے کے لیے، اور قریش کو یہ برتری عطا کرنے کے لیے۔ برتری کیا تھی؟ برتری کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلا
ان کو اللہ کے گھر کا پڑوس حاصل تھا، بیت اللہ کا، زمزم کا پڑوس حاصل تھا، بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس تھی، اور جو بھی دنیا بھر سے حاجی آتے ان کی مہمان نوازی کا شرف قریش کے پاس تھا۔ سقایت الحجاج، حاجیوں کو پانی پلانا اور پانی سیراب کرنا، یہ قریش کے پاس تھا۔ بیت اللہ کی چابیاں قریش کے پاس تھی، یہ سارا شرف ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے، یہ پچھلی صورت ہے، ابرا کے ہاتھیوں کو تباہ کی۔ یہ چار صورتیں آپس میں مضمون کے اعتبار سے مربوط ہیں، چار صورت، سورۃ الاسد، سورہ ہمزہ، سورہ فیل اور یہ سورہ قریش۔ ان صورتوں نے لوگوں میں پائے جانے والے جمود کو توڑا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت اور شرف کس چیز میں؟ اقتدار میں، کرسی میں، یہ طاقت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بقا ہے، ہماری قوت ہے۔ چنانچہ کرسی حاصل کرنے کے لیے جو کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، اپنے منہج سے انحراف کرنا پڑ جائے، آج ایسا موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ وجہ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سے مفاد کی خاطر اپنا دین بیچ دیں۔ اور یہ ارباب سیاست پوری طرح ان پر یہ حدیث فٹ آ ہے، اپنا منہج، اپنا عقیدہ بیچ دیں گے کرسی کی خاطر۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ تفصیل کا وقت نہیں، مثالیں موجود ہیں اس کی۔ منہج سے انحراف، عقیدے سے انحراف، توحید سے بغاوت، یہ کرسی ہمیں ملی۔ تو سمجھتے ہیں کہ کرسی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال اور دولت یہ طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ بقا اور عزت کا باعث ہے۔ یہ دونوں جمود قرآن نے توڑے ہیں۔ اقتدار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرا کے پاس اقتدار نہیں تھا، یمن کا حاکم، ہاتھی تک اس کی فوج میں شامل، اور بڑی قوت کا مالک، بڑے خزانوں کا مالک۔ اقتدار اگر بقا کا باعث ہوتا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی طاقت نے بچایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندے، ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں ڈال دی، اور ان کینکریوں نے ابرا کے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا۔ کہاں گئی طاقت؟ اقتدار کے نشے کے جمود کو اس صورت نے توڑا۔ اگر اقتدار سب کچھ ہے، یہ قوت ہے، طاقت ہے، ابرا کیوں فنا ہو؟ اس کے ہاتھیوں کی فوج کیوں برباد ہوئی؟ دوسری فکر کیا ہے؟ جناب مال ہو، دولت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ بربادی، ہلاکت اور اس بندے کے لیے تانا زنی کرنے والا اور مال جمع کر کے گن گن کے رکھنے والا۔ جب دیکھو پیسہ گن رہا ہے، ڈھیر لگا رہا ہے، گن کے رکھ رہا ہے تجوریوں میں، اور کہاں کہاں۔ ان کے لیے بھی بربادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت مال کی طلب نے تم کو اتنا غافل کیا کہ تم مال گنتے گنتے قبر میں پہنچو، مال پڑا کا پڑا رہے گا۔
لوگ ورثاء اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور تم اس مال کا اللہ کو حساب دے رہے، مال میں بقا نہیں ہے، یہ بھی آپ کی عزت کا محافظ نہیں ہے۔ تو یہ دو جو فکریں ہیں لوگوں میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، یہ جمود توڑ دیا گیا۔ اقتدار اگر سب کچھ ہے، ابرا کیوں ہلاک ہوا، ہاتھی کیوں تباہ ہوا؟ اور مال اگر سب کچھ ہے تو اللہ تعالی نے مال کو جمع کرنے والوں اور مال کو گن کے رکھنے والوں کے لیے بربادی کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ حالت تو ہی بتا، نہ اقتدار عزت اور بقا کا باعث ہے، نہ مال عزت اور بقا کا باعث ہے، تو عزت کس چیز، بقا کس چیز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، سچا عقیدہ، توحید، ایمان باللہ، اور پھر نیک عمل، اور ان سارے امور پر صبر سے قائم رہنا، اور حق کی وصیت کرتے رہنا، حق لینا اور دینا، حق کی باتیں، حق کے پروگرام، تکلیفیں ہیں تو صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ چار اصول ہیں جو تمہارے بقا کا ضامن ہے، دنیا کا بھی آخرت کا۔ اس میں آپ کا غلبہ ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت کی کامیابی ہیں۔ باقی سارے انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، مال والے بھی خسارے میں، اقتدار والے بھی خسارے میں، لیکن الا الذین آمنوا، سچے لوگ، سچے ایمان والے، سچے عقیدے والے، وہ نہیں، ان کو اللہ نے نکال لیا۔ باقی پوری دنیا خسارے کا شکار۔ یہ چار اصول جن کے اندر موجود ہیں وہ اس سے باہر آ جائے، وہ خسارے میں نہیں، فائدے میں، دنیا کا فائدہ، قبر میں فائدہ، قیامت کے دن فائدہ، جنتوں کی وراثت ان کے لیے۔ یہ صورت واہم مربوط ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سورہ الم تر کیف فعل، سورۃ الفیل، ابرا کے ہاتھیوں کا ذکر کیا، ان کی تباہی کا ذکر کیا، ایلاف قریش، قریش کے ایلاف کے لیے معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ قریش اللہ کے گھر کے متولی تھے، حاجیوں کے خدام تھے، بیت اللہ کے پڑوس میں تھے، اللہ نے ان کی عزت رکھی، ان کو عزت دی، اور ان کی عزت کی دھوم مچ گئی۔ وہ دور جب پرلے درجے کی جاہلیت تھی، جنگ و جدال تھا، حروب کی کثرت تھی، اور ڈاکہ زنی، کوئی قافلہ محفوظ نہیں تھا، کوئی قافلہ، لوگ گھروں سے نکلتے لٹ جاتے، ایسے ایسے ماہر ڈاکو موجود تھے کہ زمین سے کان لگا کر میل ہاف میل کی دوری کے قافلے کو محسوس کر لیتے، اتنے میل دور قافلہ ہے، اس کو لوٹنے کے لیے تیار ہو۔ معمولی باتوں پر جنگیں ہوتی تھی، حرب البسوس ایک جنگ ہے، بڑی منحوس جنگ، 40 سال جاری رہی جاہلیت کے دور میں۔ وجہ کیا تھی؟ کبوتری کے انڈے، بس ایک کبوتری نے انڈے دیے کسی قبیلے کے کھیت میں، انہوں نے سوچا کہ ان انڈوں کو محفوظ کر لیں تاکہ کبوتری اپنا عمل پورا کر سکے اور انڈوں سے بچے نکل سکیں۔ ایک مٹی کا چبوترا ان انڈوں پر بنا دی، کبوتری اس پر بیٹھی ہوئی، ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے اونٹ وہاں سے گزرے، اس چبوترے کو رون ڈالا، انڈے ٹوٹ گئے، مسل ڈالا۔ اب جاہلیت، اس قبیلے والوں نے اس قبیلے کے ایک بندے کو قتل کر دیا، انہوں نے ان کے 2 قتل کر دیے، انہوں نے 3 قتل کر دیے، جنگ چھڑ گئی، اور یہ جنگ 40 سال جاری، نہ لینا نہ دینا، صرف کبوتری کے انڈے، بس ایسی جاہلیت۔ ڈاکو، نامی گرامی،
جو کافروں کی خوشبو سونگھ لیتے، ہر قافلہ لٹ جاتا، لیکن قریش کا نہیں، ان کی عزت تھی، ان کی ہیبت تھی، ان کے قافلے محفوظ تھے، ان کی عزت قائم تھی۔ اللہ نے اس کو بطور احسان کے ذکر کیا، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کی الفت کے لیے۔ کس چیز کی الفت؟ اللہ نے ان کے دل میں الفت ڈال دی سردی اور گرمی کے سفر کی۔ رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ سفر کو بولتے، اصل راحلہ سے ہے، راحلہ کا معنی سواری، سواری پر سفر۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کا جو سفر ہے، اللہ نے اس سفر کی الفت، انسیت قریش کے اندر ڈالی۔ لوگ ڈرتے تھے، قریش نہیں ڈرتے تھے۔ لوگ ڈرتے تھے قافلے اگر تجارتی ہم لے کر نکلیں گے لٹ جائیں گے، خسارہ ہی خسارہ، قریش ہی نہیں ڈرتے تھے۔ اور اللہ نے یہ سفر ان کے اندر ایسا ڈالا کہ ان کو سفر کا عادی بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ تربیت کے آثار ہیں۔ انہی لوگوں میں بے شمار لوگ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بنے، اور سفر ان کی گھٹی میں بیٹھ گئی۔ پھر اس قوم نے سفر کیا، کہاں کہاں تک سفر کیا؟ جہاد کی حجت لے کر بلاد افریقہ تک گئے، سارا شام فتح کر دیا، ایران فتح کر دیا۔ سفروں کے عادی اللہ نے بنائے ہیں، حالانکہ آغاز تجارتی قافلوں سے ہوا، سردیوں اور گرمیوں کے۔ یہ سال کے 2 سفر ہوتے تھے ان کے، سردی کا سفر یمن کی طرف اور گرمی کا سفر شام کی طرف، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، وہاں گرمیوں میں جاتے، اور یمن گرم علاقہ تھا، وہاں سردیوں میں جاتے، اور سال بھر کی تجارت سمیٹ کر آتے، بڑے مالدار بن گئے، تجارتیں بڑی کی۔ تو اللہ نے ان کے اندر سفر کی محبت ڈالی، ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی انسیت اور محبت ان کے اندر ڈال دی۔ اس وقت جب لوگ سفر نہیں کرتے تھے کہ قافلے لٹ جائیں، اس کو خسارہ سمجھتے، نقصان سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ اس لیے کہا نا یہ تعجب ہے، دنیا نہیں نکل رہی، یہ نکل رہی۔ دنیا تجارتوں سے بعد آ گئی، ان کی تجارتیں علاقائی سطح تک محدود ہو گئی، باغبانی کر لی، کھیتی باڑی کر لی، مویشی پال لیے، کہیں جانا نہ پڑے، جائیں گے لٹ جائیں گے۔ قریش باغبانی بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور جانوروں کا کام بھی کرتے تھے، اور ساتھ تجارتیں، سفر بھی کرتے تھے۔ سردیوں میں یمن کا سفر، گرمیوں میں شام کا سفر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قریش کے اندر سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی الفت اور انسیت ڈال دی۔ پھر یہ واقعہ ابرا والا ہو گیا، ہیبت ان کی پہلے قائم تھی، اور ان کے قبیلے کا شرف پہلے سے قائم تھا، اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی تولیت ہے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، کوئی ان کے قافلے کے قریب نہیں آتا تھا۔ ابرا لشکرشی کرتا ہے مکہ مکرمہ پر، اس نے یمن میں اپنا ایک عبادت گاہ بنایا، اور اس بات سے جلتا تھا کہ لوگ یہ مکہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ حج مکہ سے یمن منتقل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ یہ خانہ کعبہ کو تہس نہس کر دیا، بڑی فوج لے کر آئے، لشکر ہاتھیوں سے بھرپور، کہ بیت اللہ کو رون ڈالیں اور دنیا کو بتا دیں اصل حج یمن میں آ کر وہاں خانہ کعبہ بن چکا، خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے یہ خانہ کعبہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے محاذر ہے، سپاہ لے کر آ گیا، فوج لے کر آ گیا بیت اللہ پر حملہ کرنے کا۔ وہ الگ قصہ باہر، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، کس طرح ان کو تباہ کیا۔ ابابیل پرندے بھیج دیے۔ اب بھی آپ جائیں بیت اللہ میں، ابابیل پرندے آپ کو بکثرت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ بیت اللہ کی زینت ہے، بیت اللہ کی رونق ہے۔ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آج تک وہ بیت اللہ میں موجود ہیں، ان کی نسلیں وہاں پیدا ہوتی موجود۔ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کے لشکر آپ نہیں جانتے کیا کیا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ ہاتھی تباہ کرنے تھے تو ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ہاتھی جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ بھیجتے، طاقتور ہوتی، قوت والی ہوتی۔ نہیں، اللہ نے ان قوموں کا غرور توڑا، ہاتھیوں کو تہس نہس کیا ان کمزور پرندوں کے ساتھ، ابابیل کے ساتھ۔ پھر رب کا لشکر جس چیز کو چاہے اپنی فوج بنا لے اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ قوم نوح کو تباہ کیا، وہاں اللہ کی فوج کیا تھی؟ پانی کے قطرے، سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، ایک ایک قطرہ اللہ کا فوجی بن گیا اور پوری قوم کو نیست و نابود کر۔ فرعون کے غرور کو توڑا اسی پانی کے قطروں سے اللہ کا لشکر۔ کسی قوم کو صرف ایک چیخ مسلط کر کے ہلاک کر دی، کسی قوم پر پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دی، کسی قوم کو اوپر اٹھایا اور نیچے پٹک کر ہلاک کر دی، کسی قوم پر آندھی مسلط کر دی اور آندھی کے ذرے ان کی بربادی کا سبب بن۔ اللہ کے لشکر، اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ بادشاہ اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا، پوری فوج اس کے ساتھ ہے، پوری سپاہ اس کے ساتھ ہے، رعیت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے سارے قوم اور بادشاہ، حکومت اور سب کا غرور توڑا ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے۔ چھوٹا سا بچہ، واقعہ معروف، اس کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو رہی۔ کبھی بادشاہ کہہ رہے اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کر نیچے پھینک، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ پہاڑ پر لے گئے، پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہوا، ساری فوج گر گئی، بچہ محفوظ رہا۔ سامنے کھڑا بادشاہ، کیا ہوا؟ میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ پھر ایک اور فوج تیار کی اپنی نیوی کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کی وسط میں لے جا کر اس کو دھکا دے۔ وہاں لے گئے، لہریں آئیں، کشتی کو توڑ پھوڑ دیا، بچہ ایک تختے پہ بیٹھ کر کنارے لگ گیا اور پوری فوج تباہ۔ چھوٹا تھا بچہ، اور بچے نے پھر توحید کا مظاہرہ کیا کہ تم اپنے آپ کو الہ کہتے ہو، مجھے مار نہیں سکے اب تک، اتنے تم نے ہیلے کیے، اتنے وسائل تم نے استعمال کیے، تم کیسے معبود ہو، کیسے رب ہو؟ ہاں میرے رب کا نام لو، دیکھنا کیسے موت آئے گی۔ بس یہ کہہ دو بسم رب ھذا الغلام، اب تک میں رب تھا، کوشش کر بیٹھا، بچے کو نہیں مار سکا، اب اس بچے کے رب کے نام سے مارتا، درخت سے لٹکا دیا اور تیر مارا، بسم رب ھذا الغلام۔ پوری خلقت جمع، انہوں نے یہ مظاہرہ دیکھا، یہ ایک ایسا معبود ہے، کوشش کر کے بچے کو نہیں مار سکا اور بچے کے رب کا نام لیا تو موت واقع ہو گئی، کام پورا ہو گیا، پوری قوم نے اسلام قبول کیا۔ اور جو باقی اس کی فوج بچی، خندقیں کھودی گئیں، ان لوگوں کو خندقوں میں جھونکا گیا، تو پوری قوم کا تیا پانچا اللہ نے کروایا ایک بچے کے ذریعے، اللہ کی لشکر۔ اور یہاں ابرا کے ہاتھی، ان کی بربادی کا پروگرام، مساوی قوت بھی آ سکتی، ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی آ سکتے ہیں، اللہ نے ایک کمزور پرندے کا انتخاب کیا،
وہ کمزور پرندہ ابابیل، جیسے نبی علیہ السلام جب غار ثور میں تھے تو جالے کا قصہ، کبوتری کے جالے کا قصہ، ان سند اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن وہ عقیدے اور احکام کا معاملہ نہیں۔ اس قسم کے قصے میں اگر معمولی ضعف بھی ہو تو علماء اس کو برداشت کرتے ہیں، وہ قابل قبول۔ اب کیا تھا؟ غار کے اندر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک شخصیت سب سے افضل، دوسری شخصیت انبیاء کی ذات کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل۔ اللہ نے دونوں شخصیتوں کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بڑے قوی عظیم الجثہ مخلوق کو لاتا، اپنے نبی کی حفاظت کی، لیکن کیا ہوا؟ ایک بکری کا جالا اللہ نے بنوا دی، بکری کو بھیجا، جالا بندی۔ ابو جہل تعاقب کرتے کرتے پہنچ گئے، اور ابو جہل کے کھوجی ساتھ تھے جو قدموں کے کھوج لگا لگا کر وہاں تک لے کر آئے، اور کھوجی اصرار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اس غار کے اندر قدم اندر جا رہے ہیں، اور ابو جہل کہہ رہے ہیں جالا نظر نہیں آ رہا۔ اعتق من میلاد محمد، اللہ اکبر، یہ جالا دیکھو اتنا پرانا ہے، یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اللہ نے مت مار دی، اللہ نے بتا دی اشرف الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے اولیاء کے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو عظیم انسان، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک مکڑی کا انتخاب کیا۔ قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا دنیا میں سب سے کمزور گھر ہے۔ 100 جالے بنے ہو آپ ایک انگلی سے توڑ سکتے ہیں، سب سے کمزور گھر، سب سے کمزور گھر سے اللہ نے حفاظت کی، سب سے بڑی شخصیت کی، یہ میرے رب کی فوج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، ابرا کا غرور خاک میں ملا دیا، ہاتھیوں کو تہس نہس کر دیا، اور فوج کیا تھی؟ ابابیل پرندے، اور ان کی چونچ میں کوئی بارودی گولیاں نہیں تھیں، کوئی ایٹمی دانے نہیں تھے، کنکر تھے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ہاتھیوں پر پڑتے بل بلا کر وہاں ڈھیر ہو جائے۔ اب تو قریش کی ہیبت اور دنیا پر چھا گئی، اب تو یہ ہیبت مسلم ہو گئی، یہ تعظیم مسلم ہو گئی، اب تو ان کی طرف دشمن کی آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی جرم بن گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ قریش کو عزت دی، اس شرف سے نوازا، اور در حقیقت یہ جو 2 سفر اللہ کی طرف سے تربیت کا آغاز ہے، اس قوم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، اس قوم نے سفر کرنا ہے، اور واقعتاً جب جہاد فرض ہو گیا پھر یہ قوم بیٹھی نہیں۔ ربیع بن عامر رستم ایران کے سربراہ کے دربار میں کہ تم کیا لوگ ہو، کیا مخلوق ہو، تم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھتے، ہر وقت گھومتے رہتے ہو، شرق و غرب کے چکر لگاتے ہو، تم بیٹھتے کیوں نہیں، تمہیں قرار کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نريد أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ ہم یہ سفر اس لیے کرتے ہیں، ہمیں گھروں میں قرار اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہمارا ہدف ہے، ایک ہمارا مقصد ہے لوگوں کو نکالنا لوگوں کی غلامی سے، اور کہاں لے جانا؟ لوگوں کے رب کی غلامی کی طرف۔ لوگوں کی عبادت نہ کرو، کوئی زندہ ہو مردہ ہو، کوئی درگاہ والا، کوئی قبر والا، کوئی آستانے والا، نہیں، یہ معبود نہیں، معبود اللہ ہے۔ تو لوگوں کی عبودیت سے نکالنا رب تعالیٰ کی عبودیت کی طرف، یہ ہمارا مقصد۔ تو یہ جو سفر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یہ قریش کے لیے ایک مفخر
اور ان کے شرف کا باعث یہ حقیقت میں تربیت ان اسفار کی، ان رحلات کی جو بعد میں اس قوم نے کی۔ پھر تو جہادی سفر شروع ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک سفر کرتے، 62 سال کی عمر ہے اور جنگ تبوک کے لیے جا رہے، بڑا طویل سفر، بڑا مشکل، کبھی پہاڑ آ رہے ہیں، کبھی نشیب آ رہا ہے، کبھی فرات آ رہا ہے، کبھی خاردار جھاڑیاں آ رہی، دور دراز کا سفر اختیار کیا، گھوڑے کے پشت پر بیٹھے ہیں اور 62 سال کی عمر، چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تربیت در حقیقت ہے تو سفر کی بات، تجارتی سفر کی بات۔ اللہ نے اس سفر کی انسیت قریش میں ڈال دی، اب وہ تجارت کے نام سے سفر کرتے اور سفر کرنا ان کی فطرت بن گیا۔ اللہ نے اس قوم سے آگے چل کر کام لینا تھا، اس کام کی اساس یہ سفر تھا، کٹھن سفر، حتیٰ کہ سفر کرتے کرتے یہاں کی ترقی کر گئے کہ سمندروں میں بھیڑ ڈال دی، سمندر عبور کر دیے، دشت و دشت، دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، علامہ اقبال کے سمندر بھی طے کر دیے۔ یہ قریش آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس تربیت سے۔ اللہ نے اس تربیت کی انسیت ان کے اندر ڈالی، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے۔ یہ تجارتی سفر تھے اور کوئی نہیں کر رہا، لیکن ان کی ہیبت بالکل قائم ہو، اور یہ بات آگے چل کے ان کی صداقت کا باعث بنی۔ جہادی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیش گوئی شروع میں کر دی تھی، شروع میں کر دی، اور وہ جو پیش گوئیاں تھیں ان پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2 خبریں آپ نے دی، ایک خبر رومیوں کا غلبہ ایرانیوں پر، الزامی غلبت الروم، اس میں کیا خبر ہے؟ ان قریب رومی ایرانیوں پر غالب آ جائے۔ حالانکہ ایرانی بڑے بڑے پہلوان، بڑے طاقتور لوگ، وسائل سے مالا مال، بڑی قوت سے مالا مال، اور جب بھی ان کی جنگیں ہوتی ایرانی غالب آتے تھے۔ قرآن نے خبر دی ان قریب وقت آئے گا رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ حالانکہ دونوں کافر ہیں، صحابہ خوش ہو گئے، رومی کم از کم اہل کتاب تو ہیں، ایرانی تو اہل کتاب بھی نہیں، آتش پرست، تو کم از کم اہل کتاب کا غلبہ ہو جائے، اس بات پر خوش۔ لیکن دنیا یقین نہیں کر رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایرانی کیسے مغلوب ہو سکتے، رومیوں پر کیسے غالب آ سکتے؟ اللہ نے تھوڑے وقت ہی میں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی اس خبر کو سچا کر دکھایا اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اللہ نے حالات پیدا کر دی، رومی غالب آ گئے، ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور پھر ایسے غالب ہے کہ ایرانی ٹوٹتے ہی رہ گئے، پھر قوت ان کی نہیں آ سکی، قوت نہیں آ سکی۔ جب ان کا سربراہ مارا گیا تو قاعدہ یہی تھا کہ مرد، خاندان کا مرد حاکم بنے، خاندان مرد باقی کوئی نہیں، عورت باقی بچی، اس کو حاکم بنا لی۔ اللہ کے نبی خبر ہوئی، فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس کی سربراہ ایک عورت کرے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، وہ ساری قوم تتر بتر ہوگی، تباہ و برباد ہوگی۔ یہ ایک خبر جس کی صداقت ثابت ہوگی۔ دوسری خبر اللہ کے نبی نے اپنی دی، یہ کفار قریش ہم ان پر غالب ہیں، حالانکہ قریش کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، دنیا ان سے ڈرتی، قافلے ان کے محفوظ ہیں، اور ان کی ہیبت سب کے دلوں میں تاری۔ لوگوں نے یہ بات سنی کہ یہ مٹھی بھر لوگ قریش پر غالب آئیں گے، اہل مکہ پر غالب آئیں گے، ناقابل یقین۔ کچھ لوگوں نے اسی چیز کو نبی علیہ السلام کی صداقت کو پرکھنے کی دلیل بنا لی۔ دیکھتے ہیں خبر سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے۔ قریش پر غلبہ، یہ مٹھی بھر لوگ، دھتکارے ہوئے لوگ، نہ وسائل ہیں نہ تعداد ہیں، یہ لوگ غالب آئیں گے قریش پر؟ ممکن نہیں۔
ہجرت مدینہ کے دوسرے سال جب جہاد فرض ہوا تو معرکہ بدر میں اس قریش کے 70 صنادید مارے گئے. یہ نہتے لوگ، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں. 3 سے 13 کا لشکر ہے، سواری صرف ایک ہی ہے، گھوڑا ایک ہی ہے بس. اور وہ قوم سواریوں سے مالا مال، تلواریں، تیر، ڈھالیں، نیزے، ہر چیز موجود. طاقت کے نشے میں چور، اور معرکہ ہوا. یہ تھوڑی سی تعداد نہتے لوگ، غربت کے مارے ہوئے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، فخر کا شکار، کس طرح غالب آ؟ دنیا نے دیکھا یہ قریش جن کی ہیبت مسلم تھی، اور یہ مٹھی پر لوگ ان پر غالب آ گئے. 70 صنادید قریش قتل ہوئے، 70 قیدی بنے. ذلیل و رسوا ہو کر ان قیدیوں کی بات کرنے پہنچے میدان بدر میں کفار قریش کا نمائندہ کہ ان کا فدیہ لے لو، ان کو چھوڑ دو. پہنچ گئے وہاں، ذلت کی بات، زخمی سارے ہوئے تھے. 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے. ان قیدیوں کی بات کرنے کے لیے میدان بدر میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے. یہ خبر بھی سچی ہو گئی، دنیا اس صداقت کو جان چکی. اللہ اکبر. اور اس میں بہت سے لوگ قریش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایلاف دیا یہ قریش کے دلوں میں، گرمی اور سردیوں کے سفر کے لیے تھے تیار کی سب، جس نے اہل مکہ کو مالا مال کر دیا. لیکن انہی اسفار کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر جہادی قوت کا پیش خیمہ بنا دیا. پھر یہ قوم ٹکی نہیں، سفر جاری، سفر جاری، سفر جاری. ایسے ایسے مجاہدین بھی، ایک مارکا، پھر دوسرا مارکا، پھر تیسرا مارکا. 26 سال وہ میدان جہاد میں رہے. ایک جنگ ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، تیسری، چوتھی، پانچویں. 26 سال وہ مسلسل سفر میں. ایسی مثالیں موجود. تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا قریش، تمہاری ہیبت، تمہاری یہ عزت، تمہارا یہ غلبہ کس وجہ سے؟ یہ سفروں کی انسیت کس وجہ سے؟ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم بیت اللہ کے پڑوسی ہو. بیت اللہ کے پڑوسی ہو، اور اسی تولیت کی بنا پر دنیا آپ سے ڈرتی، آپ کا احترام کرتی. حالانکہ تم بیت اللہ کے پڑوسی ہو، بیت اللہ کے متولی ہو، بیت اللہ کے رب کی عبادت نہیں کرتے. صرف یہ تولیت تمہیں حاصل، زمزم کے تم بارے حاجیوں کو پانی پلاتے. ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، توحید نہیں ہے، اس گھر کے رب کی عبادت نہیں ہے. اگر اس تولیت کے ساتھ ساتھ اس گھر کے رب کی عبادت کر لو تو تمہیں کیا کچھ دوں گا. یہ انعام صرف تولیت کا ہے، بیت اللہ کے پڑوسی ہونے کا اور بیت اللہ کی خدمت کرنے کا. تم نے دیکھ لیا کیا تمہیں اعزاز حاصل، کس قدر دنیا تمہارا اکرام کرتی ہے، احترام کرتی ہے. اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تم بیت اللہ کے رب کی عبادت کر لو تو پھر دیکھو تمہیں کیا کچھ ملے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کر لو. جس گھر کی تولیت تمہارے پاس ہے، عبادت نہیں ہے، تولیت ہے. اس گھر کے متولی ہو تم، عبادت نہیں. عبادت کے لیے تم لات و منات و عزا اور بہت سے معبود تم نے کھڑے کیے ہوئے، ان کی عبادت کرتے. محض تولیت پر یہ اعزاز مل سکتا ہے، تو اگر عبادت کر لو تو کتنا اعزاز ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر نوازے گا. یہ تو محض تولیت کا اعزاز ہے. اور اگر توحید کو اپنا لو اور اس گھر کے رب کی عبادت کر لو تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں دے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے.
جس کے خزانے ختم ہوتے ہی نہیں، ختم ہوتے ہی نہیں، پوری دنیا کو سب کچھ دے دے جو مانگے تو اس کے خزانہ میں اس قدر کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی پانی میں ڈبول کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اتنا پانی کم ہو گیا؟ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے جس کی تولیت تمہارے پاس ہے، جس کا انتظام و انسلام تمہارے پاس ہے، جس کے تم متولی ہو، اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح نوازتا ہے اور کیا کچھ دیتے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جب تمہیں بھوک لگی اللہ کھانا دے گا، جب خوف آئے گا اللہ امن دے گا۔ دو نعمتیں ہیں نا، انسانیت کی دو ہی ضرورتیں، دو ضرورتیں، ایک کیا ہے؟ اس کو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، معاشی آسودگی چاہیے، معاشی تنگی نہیں بلکہ اقتصادی جو ہے وہ آسودگی، فراوانی، یہ انسان کی طلب ہے۔ اور دوسرا امن چاہیے، سکون چاہیے، سلامتی چاہیے، امن اپنے لیے، اپنی تجارتوں کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دو ہی ضرورتیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافن فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہ، جس بندے کی صبح اپنے گھر میں اس طرح ہو کہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ وہ امن میں، کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ کسی لٹیرے کا، نہ کسی ڈاکو کا، نہ کسی قاتل کا، نہ قاتلانہ حملے کا، اپنے پورے کنبے میں، اپنے گھرانے میں امن کے ساتھ ہو، اور معافن فی جسدہ، جسمانی صحت حاصل ہو، یہ دو نعمتیں۔ اور تیسری عندہ قوت یوم ہی، ایک دن کا کھانا اس کے پاس، اگلے دن پھر ایک دن کا کھانا مل جائے، اس کے بعد پھر ایک دن کا کھانا مل جائے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہ، گویا پوری دنیا اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ یہی ضرورت ہے۔ آپ کو امن چاہیے اپنے ماحول کے لیے، خاندان کے لیے، تجارتوں کے لیے، امن مل جائے۔ آپ کو کھانا چاہیے، اقتصادی مضبوطی چاہیے، معیشت کی بحالی چاہیے، مل جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ پھر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ والے ہو تم، اور اللہ اپنی فوج کو رسوا نہیں کرتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ پھر دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، کوئی فقر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہ مطالبہ قوم قریش سے، انہیں دونوں دور سامنے آئے۔ ایک دور جو پہلا دور ہے جس میں تمہاری عزت موجود ہے، تمہاری ہیبت موجود ہے، دنیا آپ کا اکرام کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ مقصد، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس گھر کی تولیت، حجاج کی خدمت، اس گھر کے متولی ہو تم، عبادت نہیں کر رہے اس گھر کے رب کی، اور اگر عبادت کر لو، صرف تولیت کی بنا پر یہ اعزاز تم کو دیے گئے، اگر عبادت کر لو تو کیا کچھ نہیں ملے، اللہ تعالیٰ خزانے کھول دے گا اور تم کو مالا مال کر دے گا۔ یہ وہ دعوت جس کا نبی علیہ السلام نے آغاز کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، فلاح پا جاؤ، مطلقاً فلاح، دنیا کے اندر، قبر کے اندر، قیامت کے دن۔ اتنا یہ عظیم کلمہ ہے، تمہاری فلاح اور کامیابی کی اساس ہے، بڑا بھاری کلمہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل
اپنے بیٹے کو کیا وصیت؟ یا بنی اوصی کا بلا الہ الا اللہ، میرے بیٹے تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ فرمایا لو کانت السماوات السبع والارضون السبع وضعت فی کفۃ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کی ساری مخلوقات اگر ترازو کو ایک پلڑے میں ڈال دیے جائے، وہ وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات اس کلمے کے مقابلے میں ہلکی پڑتی۔ اس کلمے کا وزن کل جب قیامت قائم ہوگی، حسنات کے میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو ایک کلمہ ہی سب سے زیادہ ثقل کا باعث ہو جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا ایک کلمہ ہی۔ یہ توحید، جب اس توحید کے نتیجے میں حسنات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، توحید کے نتیجے میں جنت کا داخلہ مل جائے گا، تو دنیا کیا چیز ہے؟ یعنی جنت سب سے قیمتی اللہ کی نعمت، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا، اتنی جگہ دنیا کی ایک بالش پوری دنیا سے قیمتی۔ تو لا الہ الا اللہ اس عقیدہ توحید پر فلیعبدوا رب ھذا البیت کی بنیاد پر جنت کے خزانے اگر مل سکتے ہیں، دنیا کیا چیز، کیا حقیقت ہے؟ اللہ عطا کرے گا۔ تم اس گھر کے رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، صرف تولیت پر یہ صلہ تم کو مل گیا، عبادت پر کیا کچھ نہیں ملے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا، شرف سے نوازے گا اس گھر کے رب کی عبادت کر۔ عبادت اگر نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت تھوڑا سا دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دی گئی تمہیں صرف تولیت کی بنا، عزت دی گئی، اکرام دیا گیا، ہیبت دی گئی، تمہارے قافلے محفوظ ہوئے اور سفر تمہارے اندر ڈال دیے، تم مالا مال ہو گئے اس تولیت کی بنا پر۔ ایسا اگر نہیں کرو گے، توحید کی طرف نہیں آؤ گے، تو ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، اس بستی میں دونوں نعمتیں موجود تھیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، امن تھا، خوف و خطر نہیں تھا، اور مطمئن تھی معیشت کے اعتبار سے، آسودگی اور نعمتوں سے مالا مال، امن بھی تھا اور مال اور دولت بھی تھی، اور وہ قوم بحال تھی، لیکن ایک مرض میں آ گئے، فکافرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے، یہ مرض ہے۔ حالانکہ شکر جو ہے وہ حقیقت توحید ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کا پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ اپنے آپ کو سمجھائے، اس بات پر قائل ہو جائے کہ ساری دنیا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہیں اور کسی کی نہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف منسوب ہوں، یہ حقیقت شکر۔ اور اگر کسی نعمت کو غیر اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، یہ ناشکر، کسی ایک نعمت، جیسے ایک قوم جو کفر کا ارتکاب کر بیٹھی کہ بارش ایک ستارے کے کھاتے میں ڈالتی، جب وہ آتا ہے بارش برساتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ستارے کا عقیدہ کفر اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ ناشکری کا مرض اس قوم میں آ گیا۔ ناشکری کی پہلی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یا کسی ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوب کرتے، اولاد فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے۔ یہ ساری ناشکری کی بدترین مثال۔ وہ قوم خوشحال تھی، امن بھی تھا، عافیت بھی تھی، رزق کی فراوانی بھی تھی،
ناشکری کر بیٹھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس قوم پر دو لباس ڈال دی، اس قوم کو دو لباس پہنا دیے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ایک بھوک کا لباس، دوسرا خوف کا لباس۔ بھوک اور خوف اللہ نے مسلط کر دیا، اس قوم کو ڈھانپ لیا بھوک کے لباس میں اور خوف کے لباس میں، مانا پوری طرح وہ قوم ڈھک گئی ان دو لباسوں کے اندر۔ سبب کیا تھا؟ ناشکری۔ ناشکری کیا ہے؟ یہ توحید سے بغاوت ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق، ہر نعمت اللہ کی طرف سے، ہر نعمت اللہ کی طرف منسوب کی۔ اللہ اس توحید پر راضی ہوتا ہے۔ ان اللہ یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ وشرب شربۃ فحمد اللہ، اس بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پیے اور الحمدللہ کہے، ایک لقمہ کھانے کا کھائے الحمدللہ کہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے توحید۔ تو اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کے نام منسوب کر دی۔ اللہ نے اس قوم پر دو لباس ڈال دیے، بھوک کا اور خوف۔ دو ہی ضرورتیں آپ کی، ان دو ضرورتوں کی اساس کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، بس توحید کی طرف۔ بالکل یہ تفصیل اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ نے کیا کہا تھا معاذ بن جبل سے رضی اللہ، اتدری ما حق اللہ علی العباد ما حق العباد علی اللہ؟ معاذ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بات جانتے ہیں؟ حقوق کی بات ہے، یہ حقوق پڑوسی کے نہیں، باپ دادا کے نہیں، بھائی بھائی کے نہیں، اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر۔ بہت اونچی بات ہے۔ عرض کی اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول جانتا۔ اللہ اس لیے جانتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، رسول اس لیے جانتا ہے کہ اللہ نے اپنا دین اپنے رسول کو دیا، اپنا علم اپنے رسول کو دیا۔ رضا کا رسول جانتا ہے، شریعت بیان کرنا رسول کا کام۔ ان امر شرع، امور کے دو قسمیں، ایک امر تکوینی ہے اور ایک امر شرعی۔ امر شرعی شریعت کے احکام اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن امر تکوین جو امر کونی و قدری، تقدیر کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے بس۔ اگر آپ سے پوچھیں کل بارش ہوگی، کیا جواب دو گے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ نہیں کہو گے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ تکوینی امر، یہ تقدیر کی بات ہے۔ اللہ کا راز کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں شریعت کی باتیں ہیں، نماز فرض ہے یا نہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، آپ کہیں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ کیوں جانتا ہے؟ سارا علم اس کے پاس۔ رسول کیوں جانتا ہے؟ اللہ نے رسول کو شریعت کا علم دیا، تقدیر کا علم نہیں دیا، قدری و کونی مسائل کا علم نہیں دیا۔ تو معاذ نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ وہی فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ اللہ کا تم پر حق۔ کون؟ اللہ جو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتا تو حقوق کی ایک لمبی لسٹ آپ کو دے دے، میرا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس کو تم شمار ہی نہ کر سکتے، نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، حقوق بھی گن نہ سکتے، لیکن نہیں، ایک ہی حق ہے، نعمتیں بے شمار، ان کو تم گن نہیں سکتے۔ اس پر بھی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو گے اور دوں گا۔ یعنی پہلی نعمتیں گن نہیں سکتے، شکر ادا کرو گے اور دوں گا۔ وہ مالک اور خالق، حقوق
ایک ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید، ہر قسم کے شرک کا انکار، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ دیکھیں مسئلے کی عظمت دیکھیں، بندوں کا اللہ پر حق بھی، حق کا معنی یہ کہ یہ کام کرنے پر آپ مجبور ہیں۔ اگر میں کہوں میرا آپ پر یہ حق ہے تو مانا وہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، آپ مجبور ہیں وہ کام کرنے پر، میرا حق ہے، یا آپ کا مجھ پر یہ حق ہے تو میں مجبور ہوں وہ کام کرنے پر۔ تو بندوں کا اللہ پر حق، کیا بندے اللہ کو مجبور کر رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنی خوشی سے یہ حق اپنے ذمہ لیا۔ کیوں؟ مسئلہ عظیم الشان ہے توحید کا، بندے مجبور نہیں کر رہے، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کا اپنے اوپر ایک حق رکھا، مسئلے کی عظمت کی بنا۔ توحید اتنا اعلیٰ مضمون ہے، اتنی عظیم الشان حقیقت، اللہ نے خوش ہو کر اپنے بندوں کا ایک حق اپنے اوپر لے لیا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اب وہ حق کیا ہے بندوں کا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ توحید پر قائم ہو، اس گھر کے رب کی عبادت کرتا ہو اور کوئی شرک نہ کرتا ہو، اللہ اس کو کبھی جہنم کا عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق۔ اب یہ حقوق کی تقسیم ہے، ایک حق آسمان والے کا ہے اور ایک حق زمین والے کا۔ تقسیم، اس کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے۔ تمہارا حق کیا ہے؟ تمہیں جنت چاہیے، جہنم سے بچاؤ چاہیے، اور باقی حقوق بھی لے لو تم، دنیا کے حقوق ہے، مال ہے، خوف دوری اور معیشت کی جو ہے وہ بحالی، فقر نہ ہو، غربت نہ ہو، ڈر نہ ہو، ہراس نہ ہو، بڑے حقوق ہیں، اللہ سارے حقوق سنبھال لے گا۔ تم آسمان والے کے ایک حق کی قدر کر لو، اس کی حفاظت کر لو، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے سارے حقوق سنبھال۔ ذالک دین القیم، جو دین ہمیں عطا کیا گیا اس کا نام دین قیمہ ہے۔ قیمہ کا معنی سنبھالنے والا، ایسا دین اس پر تم قائم ہو جاؤ تو یہ دین تمہارے سارے کام سنبھال لے، سارے کام سنبھال۔ یہ تعلیم ہے سورہ قریش کی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، بھوکے نہیں رہو گے، خوف نہیں آئے گا، امن ہی امن، اور معیشت کی بحالی، مضبوطی، استحکام۔ آج ہماری معیشت کی سطح پر بچہ بچہ مخروب ہے، غربت ہے، فقر ہے، مہنگائی کا دورہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اس گھر کے رب کی خالص عبادت نہیں رہی، شرک قدم قدم پر درگاہ ہے۔ مشرکین مکہ کے چند معبود تھے، اور یہاں یہ کلمہ گو لوگ، انہوں نے لاکھوں معبود کھڑے کر دیے۔ امن کہاں سے آئے؟ اقتصادیات کہاں سے مضبوط ہوں؟ تو سورہ قریش کی تعلیم، یہ نقطہ بالکل واضح، توحید پر آ جاؤ، اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، خوف ختم، ڈر ختم، ہراس ختم، غربت ختم، فقر ختم، اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا، نواز دے گا، اور امن عطا فرما۔ یہ قوم کیسے امن کے مستحق ہو سکتی ہے؟ کیسے یہ اقتصادیات کے مستحق ہو سکتی ہے؟ اس قوم کو تو پہلا نقطہ ہی معلوم نہیں کہ رب کا مکان کیا ہے۔ کوئی کہتا لا مکان ہے، اللہ کی جگہ ہی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، لا مکان۔ کوئی کہتا اللہ تعالیٰ قلوب المومنین میں سمایا ہوا ہے، قلوب المومنین۔ کوئی کہتا اللہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو۔ سب سے گندا نظام صوفیوں کا نظام، یہ ان کے عقیدے ہے۔ یہ قوم کیسے نوادی ہے؟ توحید ہی نہیں۔
اسماء و صفات میں انحراف، عقیدے سے بغاوت، پھر یہ قوم کیسے مالا مال ہو سکتی؟ کیسے یہ قوم امن میں آ سکتی؟ تو معیشت کا وعدہ اور امن کا وعدہ مشروط ہے ایک ہی نقطے کے ساتھ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ہے۔ صرف تولیت اختیار کر کے تم نے دیکھ لیا، اللہ نے مال بھی دیا، تجارتیں دی، قافلوں کو محفوظ کر دیا، تمہاری ہیبت دنیا کے دلوں میں ڈال دی، صرف تولیت کر کے عبادت بھی کر لو تو کیا کچھ نہیں ملے۔ یہ خلاصہ ہے سورہ قریش کا، توحید کی طرف آؤ، سچے عقیدے کی طرف آؤ، اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ امن دے گا۔ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کرتے ہی امن کی نوید دی، یہ توحید کا شرف، امن کی نوید دی۔ فرمایا من دخل الکعبۃ فہو آمن، جو بیت اللہ میں آئے گا اس کے لیے امن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو آئے گا اس کے لیے بھی امن، کچھ نہیں کہیں گے اس کو۔ من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امن۔ من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اور گھر میں معصور ہو جائے وہ بھی امن۔ امن تقسیم ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ناراضگی نہیں۔ حالانکہ پرانے زخم یاد آ رہے ہیں، تم نے رستے میں کڑے کھودے، کانٹے بچھائے، میری بیٹی تک کو شہید کر دیا، میرے ساتھیوں کو تم نے مارا، تکلیفیں دی، بلال حبشی کو، عمار کو، ان کے والد یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ کو، وہ سارے مظالم یاد، سب کو امن، امن بس توحید پر۔ اور وہ قوم آہستہ آہستہ جوب در جوب اسلام میں داخل ہوئی، اور ایک دن کی جدوجہد سے اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کس طرح امن اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا، گھر کو بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ امن، ابو سفیان کے گھر آ جاؤ امن، ہتھیار ڈال دو میرے سامنے امن، بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ امن، امن کا دورہ امن پھیل گیا۔ یہ ایک جھلک ہے، نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین موجود ہیں اس امن کے طلب کے لیے۔ آپ کی ایک دعا کہ اللہ آمن روعات، آمن روعات، میرے جو بھی خوف کی چیزیں ہیں سب کو امن دے، جو بھی خوف ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ جو بھی خوف ہے، خوف کی بہت سی صورتیں، دنیا کے خوف ہیں، قبر کے خوف ہیں، قیامت کے خوف ہیں، ان خوفوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ جامع دعا کہ یا اللہ جو بھی میرے خوف ہیں ان سب کو امن میں تبدیل کر دو، تبدیل ہوں گے ضرور، لیکن نقطہ توحید فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو، باطن کو، دلوں کو، اعمال کو توحید کے نور سے منور، تاکہ جو ثمرات ہیں توحید کے، معیشت کی بحالی ہو، مضبوطی ہو، امن کا دورہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان میں نہیں، لیکن توحید کے عقیدے پر دونوں چیزیں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے گا، اس کے وعدے ہیں۔ تو آئیے سورہ قریش کو اپنا نصب العین بنائیں اور اس کو مشعل راہ بنا کر اپنی اصلاح کر لیں اور توحید کو اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرما کر ہمیں غلبہ بھی دے، اقتصادیات بھی دے، امن بھی دے، سلامتی بھی دے۔ یہ حقوق ہے انسانوں کے، اور کوئی تیسرا حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سچے عقیدے کا فہم عطا فرما دے، توحید کی محبت عطا فرما دے، اور اللہ ہم کو جو ثمرات توحید کے ہیں وہ سارے ہماری جھولی میں ڈال دے، جو قبر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی پر منتج ہوں۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔